السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی عالم ما لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین۔ آج قصص القرآن کے سلسلے میں جس واقعے کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے قصہ آدم و ابلیس، اور اس قصے کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے تکبر و مقابلہ عاجزی۔ ایک سوال کئی جگہ آتا ہے، وہ یہ ہے کیا تمام کے تمام گناہ اللہ کے نزدیک برابر ہیں؟ اور اس کا جواب ہے جی نہیں، اللہ کے ہاں تمام کے تمام گناہ برابر نہیں ہیں۔ کچھ گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ناقابل معافی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ کا گناہ یا گناہ کی جو سزا ہے بہت زیادہ ہے، کچھ کی گناہ کی سزا کم ہے۔ مثال کے طور پہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور گناہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے وہ گناہ ہے تکبر کا گناہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، تو کوئی بھی شخص جو ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ کسی اور کو زیب اور لائق نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی قسم کا تکبر کرے، کسی بھی قسم کی بڑائی ظاہر کرے یا فخر کرے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو واقعہ ہم ابھی پڑھیں گے قصہ آدم و ابلیس، یہ قصہ آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھ کے مت پڑھیں، بلکہ یہ قصہ ہمارا قصہ ہے، ہمارے والد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ہم اپنے باپ سے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر تصور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 مقامات کے اوپر اس واقعے کو ذکر فرمائے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الاسراء کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورۃ صاد کے اندر، اور مختلف جگہ مختلف تفاصیل ہیں، تو آپ یوں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جبریل موجود ہے، تمام فرشتے موجود ہیں، اور سب کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جاؤ جاؤ جاؤ، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے علاوہ جتنی جنت ہے تمہارے لیے ہے، جو دل چاہے کرو۔ اور آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہماری والدہ حوا سلام علیہا کے ساتھ اس جنت میں وقت گزار رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیں، بس صرف ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، کسی مشکل میں نہیں ڈالا، پیدا کیا، فرشتوں کا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے بعد جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، آرام کرو، جاؤ۔
لیکن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ وہاں پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، اور کہا کہ دیکھو بس اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تو نہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، نہ تم مرو گے، تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد روز آتا ہو یا جب بھی آتا وسوسے ڈالتا، اور آدم علیہ السلام بہرحال انسان ہے اور وہ شیطان ہے، اس نے ان کو ورغلا دیا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سلام علیہ نے، ہمارے والد اور والدہ نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ان کو منع کیا تھا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کو جنت سے بھیج دیا۔ کتنے عرصے جنت میں رہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا، اب زمین پر وہ آ گئے۔ اب آپ تصور کیجئے اور موازنہ کیجئے، وہ جنت جہاں جنت کی نعمتیں ہیں، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہو رہو، جیسے چاہے وقت گزارو، سب تمہارے لیے، وہاں سے ان کو زمین میں بھیج دیا، اور زمین میں اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا میدان ہوگا، نہ آدم کی ذات، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی جانور، نہ کچھ۔ اور آدم علیہ السلام سوچے نا کہ جنت سے دنیا میں آ گئے، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو دنیا میں ہم نکلتے ہیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کو مل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام اللہ کے آگے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، اور عاجزی کا اظہار کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور ان کو معاف کر دیا، لیکن دنیا میں رہنے دیا۔ اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ میں اس میں سے سب سے پہلا جو مقام ہے سورۃ البقرہ، اس سے کچھ آیات پڑھتا ہوں، پھر سورۃ الاعراف اس سے کچھ آیات پڑھتا ہوں، پھر ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کے لیے موجود ہیں جو آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک صفت بتائی، ایک صلاحیت دی جس کا ہماری اس ڈسکشن سے بھی تعلق ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ سب کچھ جاننے والے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جو میں نے تمہیں نام سکھائے وہ نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں وہ سب غیب جانتا ہوں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا، کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب۔ فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کفار میں سے تھا۔ جو شیطان ہے یہ ابلیس ہے، اصل میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، جس کے بارے میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، نہیں کہ وہ جنوں سے ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا نیک ہو گیا تھا کہ یہ مقربین میں شامل ہو گیا تھا اور فرشتوں کے صف میں آ کر بیٹھنے لگا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اس جنت کے اندر جاؤ، تم اور تمہاری بیوی رہو اس کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہے تم اس کے اندر سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے پاس مت آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظلم کرنے والے یعنی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پسلا دیا، ورغلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر یہ تفصیل بیان کی اسی طرح دوبارہ کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تو فرشتوں نے اصل میں کیا، شیطان نے کیا کیا اور کیا کہہ کے انکار کیا کہ جب اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قال ما منعک ان اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا جب ہم نے تم کو حکم دیا تم سجدہ کرو؟ اور اس نے ایک تکبر کا مظاہرہ کیا اور کہا قال انا خیر، میں خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آگ اٹھنے والی ہے، آگ جلا دیتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ زمین پہ رہتی ہے، جو اٹھنے کی چیز کوشش کرتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اٹھان ہے، عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے، اور جو اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں جو بڑی ایک اہم بات ہے تکبر والی وہ یہ کہ جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ دعویٰ کسی کو لائق نہیں ہے، یہ دعویٰ کسی کو لائق نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں تمام انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سب برابر ہے۔ کس چیز سے کوئی انسان اللہ کے عزت دار ہوتا ہے؟ کس چیز سے ہوتا ہے بتائیے؟ تقوی سے، جس میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں تم سے اچھا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کسی کو نظر نہیں آ سکتا، تقوی کسی کو نظر نہیں آتا، تقوی ہمارے دل کے اندر ہے۔ یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اور ایک بہت زبردست حدیث جو ہم سب سنتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ 3 افراد کا واقعہ جو ایک میں سے ایک شہید تھا، ایک سخی تھا، ایک عالم قاری تھا، وہ جہنم میں چلا گیا سب سے پہلے۔ کیوں؟ کرنے کے تو بہت بڑے بڑے کام تھے وہ، لیکن دلوں میں اخلاص نہیں تھا، دلوں میں تکبر ریاکاری تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، جہنم میں چلے گئے۔ میرے دل کا حال میں اور اللہ جانتے ہیں، آپ کے دل کا حال آپ اور اللہ جانتے ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا انا خیر، میں تم سے بہتر ہوں، یہ اللہ بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ جس نے دعویٰ کیا سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو اوروں سے بڑھ کے سمجھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے کس کی تقلید کی؟ نقل کی، شیطان کی نقل کی، انسان کی نہیں، اس نے شیطان کی نقل کی۔ اس سے شیطان نے سب سے پہلے دعویٰ کیا انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا قال فاہبط منها، تو جاؤ آسمان سے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا، تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم تتکبر فیہا، کہ تم آسمان میں یہاں پر ہے کہ تکبر کرو، یہاں پہ تو تم نے بات ماننی، سمعنا واطعنا کرنا ہے۔ فخرج انک من الصاغرین، بس نکل جاؤ یہاں سے، تم آج سے ذلیلوں میں سے ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے قیامت تک کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا گناہ کیا، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اس نے کیا قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس لیے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ جب ہم کسی جگہ پھنستے ہیں نا، ہم اپنی عام زندگی میں، یا ہم کہیں فیل ہو جاتے ہیں، یا ہم سے کوئی غلط ڈیسیجن ہو جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہوا۔ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، فوراً دوسرے پہ ڈال دی۔ شوہر نے بیوی پہ ڈال دی، بیوی نے شوہر پہ ڈال دی، ایک دوست نے دوسرے پہ ڈال دی، اس نے اس پہ ڈال دی۔
ذمہ داری میری تھی، فیصلہ میں نے کیا، میں بھگتوں گا. میں بولوں ہاں مجھ سے، جب میں بولوں گا مجھ سے غلطی ہوئی، اس میں 2-3 باتیں آ جائیں گی. نمبر 1 کہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. 2 کہ میں کسی اور کو مورد الزام نہیں قرار دے رہا جو شیطان نے کیا. اور نمبر 3 جب میں کہوں گا یا مانوں گا میری غلطی ہے تو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا. اگر میں فوراً دوسرے پہ ڈال دوں گا تو میں سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو کہوں اس کی وجہ سے میں نے کیا کیا. تو لہٰذا شیطان نے کیا کہا، قال فبما اغویتنی، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ان تمام انسانوں کا یا وہ راستہ جو سیدھا آپ کا راستہ ہے صراط المستقیم، میں وہاں گھات لگا کر بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرف آنا چاہتے ہوں گے. تو آج شیطان کیا ہے، آپ جب نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں شیطان آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کو سستی دلاتا ہے، آپ کو آرزو اور تمنائیں دیتا ہے. اور اس نے کہا ثم لآتینہم، صرف راستے میں نہیں بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو شیطان ایسے نہیں چھوڑے گا. اور یاد رکھیں اگر آپ کا پورا دن گزرا صبح سے شام تک مجید بھائی اور آپ کو بیچ میں شیطان نہیں ملا، اس نے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ تم نماز کو کیوں جا رہے ہو، تم سچ بول کے مال کیوں بیچ رہے ہو، تم کسی کو معاف کیوں کر رہے ہو، تم کیوں معذرت لے رہے ہو، تم فوراً ڈال دو اس کے اوپر، تو آپ سمجھ جائیں اگر شیطان آپ کو ملا تو آپ انشاءاللہ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر پورا دن ایسے ہی گزر گیا کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہ ملا، کوئی نیکی سے روکنے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. شیطان ہمیں ہمیشہ اچھے راستے پہ ملے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے پاس تمام قسم کے لوگوں کے لیے ہتھیار ہیں، وہ چاہے عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ شہید ہو، مجاہد ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، ہر کسی کے لیے اس کے پاس ہتھیار موجود ہیں. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے تمہاری پیروی کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، سب کے سب کو ڈال دوں گا جو تمہارے راستے پہ چلا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کچھ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم کہا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں تم سے بہتر اس لیے ہے، یا میں اس کو یہ صلاحیت دے رہا ہوں کہ میں اس کو علم دے رہا ہوں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. وہ علم سیکھتا بھی ہے، سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اور یہ علم ہے جو انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، اس کو عاجزی سکھاتا ہے، اس کو اکڑ نہیں سکھاتا. کیونکہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اپنے پھلوں کے وزن کی وجہ سے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بنجر درخت ہوتا ہے جس سے پھل نہیں لگتے، پھول نہیں لگتے، وہ اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے تنے سیدھے ہوتے ہیں، سیدھا تنا کھڑا ہوتا ہے. تو جو علم ہے یہ انسان کو جھکا دیتا ہے، یہ اس کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ اس کو کہنا سکھاتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم بھائی، مجھے نہیں معلوم، کسی مولوی صاحب سے پوچھیں جا کے، مجھے نہیں معلوم. ہر چیز میں بولنے کی کوشش نہیں کرتا وہ، اور وہ اس علم کو حاصل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان اور دوسری مخلوقات کے اوپر اشرف المخلوقات ہے. یہ علم اس کے پاس نہ ہو تو اس کے بعد کس چیز کا شرف ہے. اسی پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ نام بتائے گا تم نہیں بتا سکتے. تو یہ علم ہم سب کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے والد آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اتنا عرصہ جنت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا جہاں کچھ نہیں ہے. روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے، نا امید نہیں ہوئے. آج ہمارا ذرا سا راستہ رک جائے، اللہ نہ کرے، آج ہمارے لیے کوئی 2 دروازے بند ہو جائیں جو ہماری زندگی کے اہم دروازے ہیں، آج ہم سے ہماری نوکری اللہ نہ کرے چھن جائے، ہمارا مال ضائع ہو جائے، ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور معاذ اللہ شکوے شکایت اللہ سے شروع کر دیتے ہیں. آپ سوچیں آدم علیہ السلام ہمارے والد صاحب کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیج دیا. کوئی جنت اور دنیا کا کوئی موازنہ ہے؟ آج تو دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس میں اتنا کھو گئے کہ اس جنت کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے.
لیکن اس زمانے تصور کیجئے جنت اور وہاں سے بنجر دنیا کے اندر جہاں کچھ نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی سٹور ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود نا امید نہیں ہوئے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کتنے سے بڑا گناہ کر لے لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ سے بھی آئے گا، الٹے ہاتھ سے بھی آئے گا، یہ سامنے سے بھی آئے گا، یہ پیچھے سے بھی آئے گا۔ دیکھیں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ جب ہم نے ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ دیکھو اس درخت کا پھل مت کھانا، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدیہما لہما ما اوریہما، کہ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو اس درخت کا پھل کھا لو، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے تم دونوں۔ بار بار آرزو دلاتا رہا۔ اچھا اب یہاں پہ علماء نے نا ایک اور نقطہ بھی بیان کیا، شیطان نے یہ جو تکبر کیا نا یہ جانتے بوجھتے کیا، اس پہ ڈٹ گیا، اڑ گیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے گناہ جانتے بوجھتے نہیں کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فنسیہ، وہ بھول گئے، اللہ نے ان کو منع کیا تھا وہ بھول گئے۔ نمبر 2، یہ جو لالچ تھا کہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تو مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے قریب سے قریب رہوں، کیونکہ جنت بھی اللہ کے عرش کے قریب ہے، اور فرشتے ہو جائیں تو بھی اللہ کے جو دربار ہے اس میں آتے جاتے رہیں گے، تو وہ اللہ کی محبت میں وہ گناہ کر بیٹھے یا وہ نافرمانی کر بیٹھے۔ تو شیطان نے آگے تعالیٰ فرما رہے وقاسمہما، شیطان نے آ کے قسمیں کھائی، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تم میری بات مان لو تو فرشتے بن جاؤ گے۔ ان دونوں کو قسمیں دلاتے رہا، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا یعنی ہمدرد ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، میری بات مان لو۔ جیسے آج دنیا کے لوگ آ کے ہمیں دنیا کے اندر گناہوں کے اندر ڈالتے ہیں نا، رشتہ دار آ کے، دوست آ کے، یار کر لے ایک دفعہ، کر لے، بات مان لے، دنیا بن جائے گی، زندگی بن جائے گی، پھر دیکھ لیں گے، ابھی کر لے بھائی کر لے، کچھ نہیں ہوتا، سب کر رہے ہیں تو بھی کر لے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور یہ ہر طرف سے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا ہے جس میں شیطان آ کے ہم سے بات نہیں کرتا، ڈائلاگ نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کچھ غلط ہے۔ ورنہ ہمیں بار بار یہ خیال آئے کہ شیطان کیوں روکے نہ کہ ہمیں، تم یہ نیک کام کر رہا ہو، تم فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہو، تم تہجد کے لیے اٹھ رہا ہو، تم پڑوسیوں کا خیال کر رہا ہو، تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہو۔ کہنے تو اس نے جو کہہ دیا یار تمہاری چچا ماموں پھوپھی تایا ہے، بھائی جاؤ ان کے پاس، معافی مانگ لو ان سے، بیٹھے ہو طبیعت پوچھو ان کی، کہنے تو جو وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، تم تو اپنا حق ادا کرو۔ تو اگر شیطان نہیں مل رہا تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ساری بات میں آدم علیہ السلام نے عاجزی و انکساری اختیار کی اور شیطان نے تکبر کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما تواضع احد للہ، نہیں ہے کوئی شخص جو اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرے الا رفع اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نیچے ہو رہے ہیں، ہم نیچے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیتے، کیونکہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا۔ ہم جتنی عاجزی اختیار کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ڈال دیں گے۔ تو لہٰذا یہ تکبر اور عاجزی کا مقابلہ ہے۔ یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے نا، یہ تکبر اور عاجزی کا قصہ ہے۔ جو تکبر کا راستہ ہے، اکڑ کا راستہ ہے، فخر کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جو عاجزی کا راستہ ہے، معافی مانگنے کا راستہ ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے کا راستہ ہے، اپنی ذمہ داری قبول کرنے کا راستہ ہے، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے،
بنو آدم بنایا ہے، آدم کی اولاد میں سے بنایا، اور ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔